پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفرآباد کے قریب حادثے کا شکار، ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی جوان اور عملہ شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی اصل تکنیکی وجہ کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔ امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ پاک فوج نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ پاک فوج کی جانب سے شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور اظہار ہمدردی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا حادثے پر گہرے رنج کا اظہار، لواحقین سے تعزیت۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں سے مشاورت کی، ٹیم ورک کے طور پر ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں، دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ پوری قوم خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں۔ یقین ہے باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ ہوگا۔ گزشتہ رات IMF کی MD سے بات چیت ہوئی۔ IMF کی MD نے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نے وزراء اعلیٰ کے ساتھ گروپ فوٹو بھی لیا۔ ایران نے بہت وقت ضائع کر دیا، ڈیل نہ کرنے پر ایران کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر کی دھمکی، کہا ایران کی فوج مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ایرانی بحریہ اور فضائیہ کا اب کوئی وجود نہیں رہا۔ ایران صرف باتیں کرتا ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مشرق وسطیٰ کا یہ غنڈہ اب ختم ہو چکا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک جواب، کہا ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بمباری سے کسی ملک کو سرنڈر پر مجبور کرنا ناممکن ہے۔ ہمیں یہ جنگ ختم کرنا ہوگی، لیکن اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دشمن تقسیم پیدا کر کے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دشمن 3 سال میں غزہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکا تو یہ ایران سے ایسی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ایران کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایران ہر جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے گفتگو۔ ایران پر امریکی جارحیت کی تفصیلات سے آگاہ کیا، کہا خطے کے ملک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ کسی بھی ملک کی تنصیبات ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو انہیں نشانہ بنائیں گے۔ اپنے دفاع کے لیے حملوں کی جگہ اور جارحیت کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں پر حملے کریں گے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی برقرار رکھنے کی ذمہ داری پوری کریں۔ مہاجر نشستوں کا خاتمہ ممکن نہیں، اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے اس معاملے پر فیصلہ دیا ہے۔ کشمیر میں سستی بجلی اور آٹے پر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ مہاجروں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے۔ کل جماعتی کانفرنس بلائی گئی ہے جہاں تمام لیڈرشپ نے مشترکہ فیصلہ کیا۔ تمام مشاورت کے بعد ہی آزاد کشمیر اسمبلی نے قرارداد کی توثیق کی۔ قومی اقتصادی کونسل نے صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے کمی پر اتفاق کر لیا۔ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ دستاویز کے مطابق بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے برقرار رہے گا۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 701 ارب روپے کم کر دیا گیا۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 110 ارب روپے کم کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 109 ارب روپے کم کر دیا گیا۔ صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں اب 2218 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے صوبوں نے وفاق کے ترقیاتی بجٹ پر اعتراض کیا۔ وفاق کا ترقیاتی بجٹ 126 ارب روپے کم کر کے 1001 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ۔ صوبوں کا کہنا ہے کہ وفاق ہم سے فنڈ مانگ رہا ہے اور اپنا ترقیاتی بجٹ بڑھا رہا ہے۔
सूबों पर माली बोझ डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा कम करना आईनी तौर पर मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, एनएफसी अवार्ड के तहत सूबाई हिस्से में कमी गैर आईनी होगी। जो काम बराह रास्त नहीं हो सकता, बिलवास्ता तरीके से भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला केपी अवाम के मसाइल का अमीन और सूबाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मीटिंग अच्छी बात है। हम अपने सूबे के अवाम का हक मांग रहे हैं, चाहते हैं इस जिद्दोजहद में मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ हों। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आज़म ने वादा किया है 180 दिन में एनएफसी अपडेट होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, सूबे 180 दिन के अंदर क़बायली इज़्ला के मामले पर मुत्तफ़िक होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबे मुत्तफ़िक न हुए तो असम्बली सदारती ऑर्डर के लिए भेजूंगा। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के कदोहाल सामने आ गए। नई बजट दस्तावेज के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 602 अरब, तवानाई के लिए 116 अरब, एनएचए और मवासलात के लिए 355 अरब 90 करोड़, आबी वसाइल 75 अरब 80 करोड़ और समाजी शोबे के लिए 180 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। मनसूबाबंदी के लिए 54 अरब 60 करोड़, कोयटा कराची N25 के लिए 100 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 26 अरब, रेलवे के ML1 मंसूबे के लिए 25 अरब, सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 25 अरब रुपए रखे जाने की तैयारियां। विफाकी तालीम और हायर एजुकेशन का बजट 74 अरब 50 करोड़। विफाक का सेहत आमा के लिए तरक्याती बजट 22 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। आइंदा माली साल में अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए तरक्याती बजट 63 अरब रुपए होगा। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ की तैयारियां। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान। सालाना 1 करोड़ या इससे ज्यादा तनख्वाह पर 10% सरचार्ज खत्म किया जा सकता है। हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। इनकम टैक्स रिलीफ के लिए IMF से 3 तजावीज भी शेयर की गई। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 3%, 24 लाख आमदन पर 5%। सालाना 36 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 10% की जा सकती है। IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स में कमी की मुखालिफत कर दी। सेल्स टैक्स 1 के बजाय 25% करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौरे हुकूमत में की गई भर्तियां खिलाफ कानून करार दे दी। अदालत ने मुलाजिमीन की बरतरफी के लिए बनाया गया कानून आइन के मुताबिक करार दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, निगरान हुकूमतों का काम सिर्फ रोजमर्रा उमूर सर अंजाम देना होता है। ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती जो मुस्तकिल नौइयत का हो। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में सजाए मौत के मुजरिमों रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर की। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए। जुबैर चरिया का एतराफी बयान है, अब्दुर्रहमान भोला का नहीं। अगर MQM के लिए भत्ता मांगा गया था तो फारूक सत्तार और दीगर की बरियत चैलेंज क्यों नहीं की गई? MQM पर लगाए गए इल्जामात में से एक भी साबित नहीं हुआ। बल्दिया टाउन केस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का खैर मकदम कहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बेशतर इल्जामात लगाने वालों ने अदालतों और मीडिया में अपने दावे वापस लिए। मुखालफीन ने MQM का तशख्खुस खराब करने के लिए हर दौर में इल्जामात लगाए। आज एक बार फिर अदालत से MQM का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। मुस्तफा कमाल ने कहा, पहले दिन से इस बात के शवाहिद थे कि ये आग फैक्ट्री मालिकान की गलती से लगी। मैं ये कहता था कि ये आग MQM ने नहीं लगाई। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैंने कराची, MQM और शोहदा का मुकदमा जीता है। भारत के जौहरी हथियारों के जखीरे में तेजी से इजाफा। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान भारत ने 10 नए एटमी वॉरहेड्स तैयार किए, जिससे उसका मजमूई एटमी जखीरा 190 वॉरहेड्स तक पहुंच गया। भारत ने एटमी मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखने वाली 2 नई आबदोजें अपने बहरी बेड़े में शामिल की हैं। भारत का एटमी जखीरा अब बरतानिया के बराबर पहुंच गया। इस अरसे में पाकिस्तान के जौहरी जखायर मुस्तहकम रहे।
پاکستان کا سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف مؤثر وار، فتنہ الخارج کے 26 دہشت گرد ہلاک، 4 مراکز تباہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاک افغان سرحدی علاقوں میں فتنہ الخارج کے ٹھکانوں منصوبہ سازوں کو نشانہ بنایا۔ تباہ شدہ اہداف میں تربیتی مرکز، اسلحہ ڈپو، محفوظ پناہ گاہیں شامل ہیں۔ اہداف کو انتہائی درستی اور احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی شہریوں کا تحفظ اور قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ مری ایکسپریس وے پر سیاحوں کی وین میں آتش زدگی، جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی، 13 زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ ڈی پی او مری محمد رضا کے مطابق وین پہلے بے قابو ہو کر حفاظتی دیوار سے ٹکرائی، جس کے بعد فیول لیک ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق حادثے کے شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جو ملتان سے مری جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حادثے میں جانی نقصان پر دکھ کا اظہار، لواحقین سے تعزیت، واقعے کی وجوہات کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ جنگ کی متوقع طالبہ سے اجتماعی زیادتی ثابت نہیں ہوئی۔ ڈی ایچ کیو انتظامیہ کا کہنا ہے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی یا تشدد کے ثبوت نہیں ملے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 17 سال کی لڑکی شوگر کی مریضہ اور 5 سال سے انسولین پر تھی۔ موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے نمونے فورینزک لیب لاہور بھجوا دیے۔ جنگ کے نجی اسپتال میں ملزمان لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، جس کے بعد دوران علاج لڑکی دم توڑ گئی۔ لڑکی کے والد کا الزام تھا کہ بیٹی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ لڑکی کو اسپتال چھوڑ کر جانے والے 4 ملزمان زیر حراست ہیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کیس میں پولیس حتمی چالان پیش کرنے میں تاحال ناکام۔ عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا، 4 گواہ شامل۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ عبوری چالان کی خامیاں حتمی چالان میں دور کر دی جائیں گی۔ انمول پنکی کے مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے، 2 خواتین بھی شامل۔ پولیس نے 7 ملزمان کو مفرور قرار دے دیا، نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ بتایا فیاض، عاقب، حمزہ، اعزاز، زید، صابرہ اور اینا کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں دلہن کے ہاتھوں دلہا اور شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل۔ لورنگی میں 9 بیاتہ دلہا حمزہ کی گھر سے پھندا لگی لاش ملی، پولیس نے دلہن کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ دعا پولیس کانسٹیبل ہیں۔ مقتول کا ولیمہ 18 جون کو طے تھا۔ مقدمے میں دعا اور اس کا سابق شوہر نامزد۔ سرجانی میں 18 سالہ لڑکی شوہر کے تشدد سے دم توڑ گئی۔ مقتولہ کی والدہ کے مطابق شہریار بٹ نے جہیز نہ دینے پر مصباح کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ مارچ میں دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ شہریار کی یہ 4تھی شادی ہے۔ کراچی میں این سی سی آئی کی کارروائی، گلستان جوہر بلاک 12 میں چھاپا، غیر قانونی کال سینٹر پکڑ لیا۔ بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز ہیک کرنے میں ملوث 7 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایندھن بچت کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس۔ کفایت شعاری اقدامات کی مدت 13 جون سے بڑھا کر 30 جون تک کرنے کی سفارش۔ کریانہ اور گروسری سٹورز رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں مارکیٹوں کی بندش کے اوقات میں تبدیلی، بازار رات 9 بجے بند ہوں گے۔ گروسری سٹورز اور شادی ہالز کو رات 10 بجے، فوڈ آؤٹ لیٹس 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ اسپتال، فارمیسیز، بیکریاں، تندور اور دودھ کی دکانیں پابندی سے مستثنی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں سی ایم پنجاب کیو آر پینک بٹن کی تنصیب جاری، سی ٹی او لاہور نے رکشوں میں کیو آر پینک بٹن لگائے۔ سی ٹی او نے بتایا بسوں، ویگنوں، رکشوں اور ٹیکسیوں میں پینک بٹن نصب کیے جائیں گے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مسافر فوری پولیس اور سیف سٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مسافر کی لائیو لوکیشن، گاڑی کا ڈیٹا فوری طور پر پولیس کو موصول ہو جائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غضب کی گرمی، سبی دادو اور جیکب آباد میں پارہ 48 ڈگری تک پہنچا، لاہور میں 44 ڈگری کی گرمی 49 کی محسوس ہوئی۔ کراچی میں بھی موسم شدید گرم، پارہ 37 ڈگری لیکن شدت 49 سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی۔ پشاور میں درجہ حرارت 42، اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
کل سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کے مطابق صوبے کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پی سی بی نے ایشین گیمز 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ میگا ایونٹ میں ٹیم کی قیادت صاحبزادہ فرحان کریں گے۔ عبدالصمد نائب کپتان ہوں گے۔ میچز 24 ستمبر سے جاپان کے شہر آئیچی میں شروع ہوں گے۔ عاقب جاوید، علی رضا، معاذ صداقت اور سعد مسعود پہلی بار پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل کھیلنے کے منتظر ہیں۔